جس طرح درود پاک دعاؤں کو مکمل کرتا ہے، اسی طرح درود پاک کی برکتوں سے کام بھی پورے ہو جاتے ہیں۔ جو درود پاک پڑھنا نہیں چھوڑتا انہیں اللہ اور اس کا رسول بھی کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ یقین مضبوط ہو تو اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ارشاد فرمایا، احسان کرنے اور درگزر کے ذریعے گناہوں کو چھپانے سے عظمت اور بزرگی ملتی ہے۔ جب آپ اپنے خالق کے دیوانے ہو جاتے ہیں تب مخلوق آپ کی دیوانی ہو جاتی ہے۔ یہ بڑے راز کی بات ہے۔ جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی قیمت اس کے اخلاق کے حساب سے ہوتی ہے۔ خاموشی کبھی کبھی بہت تفصیل سے جواب دیتی ہے۔ مخلص شخص ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اسے اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو انہی کے لہجے میں جواب دے۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ آپ کو جس شخص سے محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کو کیسے بہتر بنایا جائے، یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ جب آپ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے قابل ہوتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں۔ صرف انسان واحد ہے جس کا کوئی نام البدل نہیں ہوتا اور وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتے۔ نیکیاں کرنا بہت آسان ہے، لیکن اصل کام نیکیوں کو سنبھال کر رکھنا ہے۔ مولا علی کا فرمان ہے، تم کسی کو دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے، تمہاری نہیں۔ زندگی میں سب لوگ رشتے دار دوست بن کر نہیں آتے، کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں۔ ہم سفر خوبصورت نہیں بلکہ مخلص ہونا چاہیے۔ جس کو مخلص انسان مل جائے وہ دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ہے۔ وفا کا تعلق مرد اور عورت سے ہرگز نہیں ہوتا، وفا کا تعلق اوقات سے ہوتا ہے، بساط سے ہوتا ہے۔ جس کی جس قدر ہوتی ہے وہ اس قدر ہی کرتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ قرآن پاک بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ انہوں نے فرمایا، جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ وقت گزرنے کے بعد اگر کسی کو کسی کی قدر آ جائے تو اسے قدر نہیں افسوس کہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے میرے اندر دو لوگ ہیں، ایک وہ جو پوری دنیا کو دیکھنا چاہتا ہے اور دوسرا جو اپنا کمرہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ سب سے قیمتی ہدیہ کسی کو کچھ دینا ہی نہیں ہوتا بلکہ کسی پر غصہ آ جائے تو اس کا اظہار نہ کرنا، اور کسی کے راز معلوم ہو تو انہیں چھپانا، کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہو تو اسے معاف کر دینا، اور کسی کی عزت کو تار تار کرنے سے اپنی زبان کو بچانا بھی ہدیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ تمام دنیاوی سہاروں کو اب سے الگ کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ بے سہارا ہو جائیں بلکہ اس لیے کہ آپ کو رب کا سہارا صاف اور نمایاں نظر آئے تاکہ آپ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ بدنصیب شوہر کی 3 نشانیاں۔ نمبر 1، بیوی کے ہوتے ہوئے غیر عورتوں سے مراسم رکھنے والا۔ نمبر 2، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بیوی پر تشدد اور گالم گلوہ کرنے والا۔ نمبر 3، وفادار اور خدمت گزار بیوی کی قدر نہ کرنے والا شخص بھی بد نصیب ہوتا ہے۔ تھک گئے ہو تو دیکھو، پریشان مت ہونا، وہ اپنے بندے کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا، خوشی کی راتیں جلد نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ انسان کے الفاظ سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ جانتے ہو، یقین کیا ہے، جب انسان بری طرح ہار جائے اور پھر دل سے آواز آئے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہے، نہ اپنے دل کی کیفیات اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں، آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا اور اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا، بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ رزق عورت کے نصیب سے ہوتا ہے اور اولاد مرد کے نصیب سے، لہذا رزق کے لیے کبھی مرد نہ چھوڑو اور اولاد کے لیے کبھی عورت نہ بدلو۔ موتی کیچڑ میں گر کر بھی قیمتی رہتا ہے اور دھول آسمان پر چڑھ کر بھی بے قیمت رہتی ہے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری کی وجہ سے ہیں۔
کبھی کسی کی مدد اس کے حال کو دیکھ کر مت کرو بلکہ اپنے حال کو سوچ کر کرو، کیونکہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ جو تمہیں سچ میں چاہے گا وہ کبھی تمہیں وضاحت دینے کا موقع نہیں دے گا، کیونکہ اسے تم پر یقین ہوگا۔ دھوکہ دینے والے پر افسوس مت کرنا بلکہ شکر کرنا کہ وہ وقت پر بے نقاب ہو گیا۔ کسی کے لیے خود کو بدلنا مت، کیونکہ جو تمہیں واقعی چاہتا ہے وہ تمہیں تمہارے اصل میں قبول کرے گا۔ اپنے راز کبھی کسی کو مت بتاؤ، کیونکہ جب وقت بدلے گا وہی راز تمہارے خلاف استعمال ہوں گے۔ بدتمیز اور بگڑے ہوئے لوگوں کو سبق سکھانے کے ساتھ بہترین اصول فوراً جان لو۔ نمبر 1، بدتمیز لوگوں کو سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ آپ ان کے رویے کا حصہ نہ بنے، خاموشی اختیار کریں، کیونکہ بعض اوقات نظر انداز کرنا سب سے بڑی سزا ہے۔ نمبر 2، اپنی عزت نفس برقرار رکھیں اور واضح الفاظ میں بتائیں کہ آپ کی حدود کیا ہیں، جیسے کہ میں بدتمیزی برداشت نہیں کرتا، برا کرم عزت سے بات کریں۔ نمبر 3، بدتمیز لوگوں کو جذباتی رد عمل دینے کی بجائے ٹھنڈے دماغ سے جواب دیں، اس سے وہ خود شرمندہ ہوں گے اور آپ کی ذہانت نمایاں ہوگی۔ نمبر 4، بحث مباحثے کی بجائے اپنے عمل سے ثابت کریں کہ آپ ان کی منفی باتوں سے متاثر نہیں ہوتے۔ نمبر 5، اگر وہ بدتمیزی کر رہے ہیں تو آپ بھی ان جیسا رویہ اختیار نہ کریں، باوقار اور مہذب رویہ رکھیں تاکہ آپ کی برتری قائم رہے۔ نمبر 6، جذباتی اور ذہنی طور پر خود کو اتنا مضبوط بنائیں کہ کوئی بھی بدتمیز شخص آپ کے سکون اور خود اعتمادی کو متاثر نہ کر سکے۔ نمبر 7، اگر کوئی شخص مسلسل بگاڑ اور بدتمیزی پر قائم ہے تو اس سے دور ہو جانا بہتر ہے، بعض لوگوں کو نظر انداز کرنا ہی ان کو سبق سکھانے کا بہترین طریقہ ہے۔ یہ اصول اپنا کر اپنا صرف بدتمیز لوگوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں بلکہ انہیں اپنی غلطیوں کا احساس بھی دلا سکتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو کہتے سنا ہے، غلط بات ہم سے برداشت نہیں ہوتی، جبکہ غلط بات برداشت کرنا ہی صبر ہے، صحیح بات برداشت نہیں تسلیم کی جاتی ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، جب سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا میں رہنے کا وقت بہت کم رہ جاتا ہے۔ انسان کی کامیابی اور ناکامی میں ایک بڑا حصہ انسان سے جڑے ہوئے لوگوں کا بھی ہوتا ہے۔ آپ سے محبت کرنے والا شخص آپ کو دیکھے اور سنے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا۔ کوئی بھی اپنی زندگی میں اتنا مصروف نہیں ہوتا کہ وہ اپنے کسی خاص شخص کے لیے چند لمحے بھی نہ نکال سکے، اس لیے بے وقوف بننا چھوڑ دیں۔ رسول پاک حضرت محمد اس کائنات کی خوبصورت ترین ہستی ہے۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی، اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کی تکلیف محسوس کر کے نکلتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم کرنا۔ رسول پاک نے ارشاد فرمایا، باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے اس میں سب سے بہترین عطیہ اولاد کی اچھی تربیت کرنا۔ کسی غریب کی مدد یہ سمجھ کر نہ کریں کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھ کے کریں کہ وہ آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا، کیسے پتا چلے گا کہ جو پریشانی مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جو مصیبت اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت ہمیں اللہ سے دور کر دے وہ سزا بے۔ جو شخص حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا، تو یقین کریں فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے، وہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ اور جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو ظالم بچ نہیں سکتا، وہ معاملہ ایسا حل ہوتا ہے کہ اب گمان بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ رحمان اور رحیم ہے۔ تم نماز کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ خدا نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک اچھا مرد پوری دنیا فتح کرنے کے بعد بھی اپنی ایک من پسند عورت کے آگے سر جھکا لیتا ہے۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ آنکھ دنیا کی ہر ایک چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت اللہ پاک دیتا ہے۔ اگر معاملہ حقائق کو پیش نظر رکھتے ہوئے حقیقت سے سبق سیکھنے کا ہو تو نصیب والے چیونٹی سے بھی سبق سیکھ لیتے ہیں۔
ہمیں دل میں منافقت رکھ کر زبان کا میٹھا بننا نہیں آتا، جسے عزت دی دل سے دی اور جسے چھوڑا دل سے چھوڑ دیا۔ اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارے رزق کو پاک کر رہا ہے۔ مضبوط تو وہ لوگ ہیں جو رونے کے بعد اپنے آپ کو خود سمجھائیں کہ اللہ ہے، نہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انسان کی فطرت ہوتی ہے وہ کسی بھی چیز کی دو مرتبہ قدر کرتا ہے، ملنے سے پہلے اور دوسرا کھو دینے کے بعد۔ انسان کو بولنا سیکھنے میں 2 سال لگتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ تمہارا اپنے مومن بھائی کے دل میں خوشی داخل کرنا مغفرت کو واجب کرنے والے اعمال ہیں۔ عورت کا دنیا میں پہلا قدم بھی رحمت ہے، بیٹی بن کر سب خاندان کے دلوں پر راج کرتی ہے، بہن بن کر بھائی کی سچی اور مخلص دوست اور ماں کا بازو بن جاتی ہے۔ جب بیوی ہوتی ہے تو ایک پختہ اور ہمیشہ ساتھ نبھانے والی ہر دکھ سکھ کی ساتھی بن جاتی ہے، اور جب ماں بنتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا رتبہ اتنا بلند کر دیتا ہے کہ جنت کو اٹھا کر اسی کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ نئے مکان پر 2 مٹی کے برتن رکھنا، کالی بلی راستے میں آ جائے تو نحوست سمجھنا، یہ سمجھنا کہ آسمانی بجلی بڑے بچے پر گرتی ہے۔ بہو گھر آئے تو دروازے پر تیل رزق کے لیے چاول گرانا، بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے کالا ٹیکا لگانا، میت پر کالے سفید کپڑے پہننا، ہاتھوں میں منت کے رنگین دھاگے تعویذ باندھنا، یہ اسلام نہیں ہندوانہ کلچر ہے۔ ماں جیسا خوبصورت اور پائیدار رشتہ دنیا میں اور کوئی نہیں، اللہ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، آمین۔ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، تم اپنے 2 بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو اور خدا سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی مومن بندے کی محبوب چیز اس دنیا سے اٹھا لیتا ہوں پھر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کا بدلہ جنت ہی ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی دولت روپیہ پیسہ نہیں ہوتا، بلکہ سب سے بڑی دولت وہ مخلص دوست، محبت اور عزت ہے جو لوگ آپ کو سچے دل سے دیتے ہیں۔ انسانیت کی کتاب کا پہلا حرف احساس اور الحمدللہ ہے۔ جن کے اعلیٰ اور نیک بخت ہوتے ہیں زندگی میں انہی کے امتحان سخت ہوتے ہیں۔ اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے، کیونکہ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں اور رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ وہ لمحات بہت قیمتی ہوتے ہیں جب اب خالق 2 جہان کے سامنے سر جھکائیں اور اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو سجدوں کی سچی لذت عطا فرمائے، آپ کی ہر دعا قبول فرمائے اور دین و دنیا میں سرخرو کرے، آمین۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیری سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ اور ہماری حاجتوں کو پورا فرما، آمین۔ ہم پناہ مانگتے ہیں زمین اور آسمانی آفتوں سے، پریشانیوں اور بیماریوں سے، ناگہانی موت سے، اور ہم سوال کرتے ہیں خوشیوں بھری زندگی کا، اچھی موت کا اور ایسی واپسی کا جو ذلت اور رسوائی سے خالی ہو، آمین۔ دماغ کو تباہ کرنے والی 7 ایسی چیزیں جنہیں جس قدر ممکن ہو سکے جلدی چھوڑ دیں۔ بہت کم نیند لینا، زیادہ گرم کھانا کھانا، ہر وقت سوچتے رہنا، بہت زیادہ غصہ کرنا، بلا وجہ پیشاب روک کر رکھنا، سوتے وقت جراب پہننا، بہت زیادہ گرم چیزیں کھانا۔ عورت بڑی مضبوط ہوتی ہے، ٹوٹتے ٹوٹتے عمر لگا دیتی ہے، لیکن اولادہ اگر مقابل آ جائے تو لمحوں میں ٹوٹ جاتی ہے۔ خدا کسی کو اولادہ کا دکھ نہ دکھائے۔ اگر تم خدا کو اخلاص اور نیت نیک سے قرض دو گے تو وہ تم کو اس کا 2 گنا زیادہ دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور خدا قدر شناس اور بردبار ہے، پوشیدہ اور ظاہر کا جانے والا، غالب اور حکمت والا ہے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے میرے مالک، اے میرے اللہ، مجھے آنے والی بہترین دن عطا فرما اور میرا نصیب ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو، اور مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے۔ اے میرے مالک، مجھے ہر شر سے، گناہ سے، آنے والی آفات سے، شیطان کے وسوسوں سے بچا۔ میرے مولا، ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنی حفاظت عطا فرما اور ہماری حاجات کو اپنے خزانوں کی مدد سے پورا فرما، آمین ثم آمین۔